السلام علیکم، ویلکم ٹو چینل اردو لورز۔ آج ہم نمرہ احمد کے ناول پارس کی چوتھی قسط سنیں گے۔ کیا آپ کی ملاقات رہتی تھی رضوان سے؟ پارس کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ لمحے بھر کو وہ یادوں کی بہتی ندی سے باہر آیا۔ جی چند ایک بار شرف ملاقات نصیب ہوا تھا۔ وہ سنبھل کر اداسی سے مسکرایا۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انفیکٹ مجھے یاد آ رہا تھا کہ ان کے کام میں اللہ نے بہت برکت رکھی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہ پارس ہیں، ایسا آدمی جس چیز کو چھوئے اسے سونا بنا دیتا ہے۔ پارس کے لبوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب فائز نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں، ایسا شخص جس کو چھوئے اسے سونا بنا دے مگر خود ساری زندگی پتھر ہی رہتا ہے۔ بجا فرمایا۔ فائز رسمی انداز میں مسکرایا۔ ایک نظر پھر سے اس مسکراتی تصویر پہ ڈالی۔ دفعتاً فون بجا۔ پارس نے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف کی بات سننے لگی۔ تصویر کو دیکھتی فائز کی نگاہیں پھر سے بھٹکیں، یادوں کی جھیل میں دائرے بننے لگے۔ ایک چھوٹے مگر نفیس سے ڈرائنگ روم میں وہ گوری خوبصورت لڑکی ٹرے اٹھائے ایک نوجوان کو جوس سرو کر رہی تھی۔ قریبی صوفے پر ایک معمر خاتون بیٹھی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان سے ذرا دور دروازے کی چوکھٹ پر وہ ٹین ایج لڑکا اور سویرا آپا چند لمحے دیکھتے رہے۔ سویرا آپا کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ جیسے ہی وہ لڑکی کباب کی پلیٹ اٹھائے نوجوان کے سامنے جھکی، سویرا آپا ایک دم سے اندر داخل ہوئی۔ بہت خوب ندا، یہاں تو خاص الخاص مہمان آئے ہوئے ہیں، اتنے خاص کہ ہماری آمد کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ لڑکی سیدھی ہوتی ہوئی چونکی اور آپا کو دیکھ کے سادگی سے مسکرائی۔ آئیے سویرا آپا، آپ کب آئیں؟ معمر خاتون بھی مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے لگیں۔ جب تم یہاں غیر مردوں کی خاطریں کرنے میں مصروف تھیں۔ ان کی بلند آواز، عجیب لہجہ، لڑکی کا چہرہ فق ہوا۔ اس نے پریشانی سے ماں کو دیکھا۔ نہیں، میں تو سرو کر رہی تھی، یہ میرے کزن ہیں، ماموں کے ساتھ آئے ہیں، ماموں اوپر ہیں۔ اور سویرا آپا کے الفاظ نہیں، ان کی تند و تیز نگاہیں تھیں جو وہ تینوں پریشان ہو گئے۔ بس بس، سب دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے، میرے معصوم بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تم یہاں سب کر رہی ہو۔ بد کردار لڑکی ندا کا چہرہ سرخ ہو کے دہکنے لگا۔ اپنی حد میں رہیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں اور مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ بیٹا، تم غلط سمجھی ہو، یہ تو ماں نے مداخلت کی کوشش کی، آپ درمیان میں مت بولیں، میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے آپ کی بد کردار بیٹی کو۔ ندا کا کزن ہونقوں کی طرح کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چوکھٹ میں کھڑا ٹین ایج لڑکا بھی خاموش تھا، بالکل خاموش۔ مجھے نہیں پتا آپ یہ کیوں کر رہی ہیں، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر آپ مجھے یوں بد کردار نہیں کہہ سکتی۔ ندا حیرت زدہ بھی تھی اور اب اس کو غصہ بھی آ رہا تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ اس طرح اتنے ڈٹائی سے جھوٹ کیوں بول رہی ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بی بی، تم کیا کر رہی تھی؟ وہ چمک کر بولی۔ کیا کر رہی تھی میں؟ جوس دے رہی تھی، کباب دے رہی تھی۔ آپ کیوں بات کو غلط رنگ دے رہی ہیں؟ یعنی تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو؟ نہیں نہیں سویرا بیٹا، اس کا یہ مطلب نہیں۔ آپ خاموش رہیں امی، یہ خاتون سب کچھ سوچ کے آئی ہیں، انہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، میں آپ کو جھوٹا اور الزام تراش کہہ رہی ہوں، لڑکی بہت اعتماد و سختی سے بولی تھی۔ بس بہت کچھ دیکھ لیا، سن لیا، میں دیکھتی ہوں اب تم مزید کیسے میرے بھائی کو بیوقوف بناتی ہو۔ چلو فیضی۔ وہ دھڑ سے آگے پیچھے باہر نکلے۔ منظر ہوا میں تحلیل ہوا، رنگ بکھرے یادوں کے کینوس پہ ایک اور برش اسٹروک لگانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پینٹنگ پھر بننے لگی۔
بھائی جی بڑے صوفے پہ خاموش افسردہ سے بیٹھے تھے. سامنے وہ لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا. سویرا آپا کرسی پہ براجمان مسلسل روئے جا رہی تھیں. دیدہ دلیری دیکھیں ان لوگوں کی. ایک تو ہم نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا, اوپر سے لڑکی نے شور کر کے سارا گھر اکٹھا کر لیا. کیسے لوگ ہیں, آنکھیں بند کر کے دوسرے کمروں میں پڑے ہوئے تھے. اوپر سے اتنی بد زبانی کہ مجھ سے الٹا ہم پر الزام لگانے لگے. ٹین ایج لڑکے کا سر مزید جھک گیا. اب وہ اپنے پیروں کو دیکھ رہا تھا. مجھے تو پہلے ہی دن سے ندا کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے تھے, لیکن میں چپ رہی. آپ کی خوشی تھی, میں بھی خوش تھی. آج بھی زبان نہ کھولتی. میں تو 2 بار پہلے بھی بازار میں ندا کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ چکی ہوں, مگر آج تو فیضی نے بھی دیکھ لیا. اب خاموش رہتی تو چھوٹا بھائی مجھے بڑے بھائی کا مجرم قرار دیتا. کیوں فیضی؟ لڑکے نے سر اٹھایا. بھائی جی سے نظریں ملائیں. جی بھائی جی, آپا درست کہہ رہی ہیں, ایسے ہی ہوا تھا. بھائی جی کی آنکھوں میں ڈھیروں اداسی تھی, ویرانی تھی. یادوں کی پینٹنگ چند دن مزید آگے سر کی. ایک فون کال ہر جگہ چھانے لگی. فیضی کے ہیلو کے جواب میں کہے گئے چند فقرے جو آج بھی سنائی دیتے تھے. ندا بول رہی ہوں فیضان, بہت شکریہ تمہارا اور تمہاری آپا کا. آج تمہارے بھائی نے منگنی کا سامان واپس بھجوا دیا ہے, اور جانتے ہو میں خوش ہوں اس لیے کہ انہوں نے مجھے فون بھی کیا. اور پتہ ہے کیا کہا انہوں نے؟ کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارا دامن بے داغ ہے, مگر اس واقعے کے بعد تم کبھی میرے بہن بھائی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی. تمہیں بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے یہ چھوٹی تکلیف دے رہا ہوں. تمہیں ہم سے بہتر لوگ مل جائیں گے اور ملنے چاہیے. وہ رو رہی تھی. یاد رکھنا فیضان, تم اور تمہاری بہن دنیا کے سب سے مفاد پرست اور خود غرض بہن بھائی ہو, مگر آئے گا ایک دن جب رضوان تم لوگوں کی اصلیت مان لیں گے, کیونکہ وہ جانتے تو اب بھی ہیں, اور دیکھنا تب وہ تمہیں اپنی شادی میں بلانے کی زحمت بھی نہیں کریں گے. سوری, امپورٹنٹ کال تھی. پارس نے ریسیور رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ معذرت کی. اس کی آواز پر یادوں کی رہ گزر سے وہ واپس لوٹ آیا اور پھیکا سا مسکرایا. بعض یادیں نشتروں سے لبریز ہوتی ہیں جو دوسروں نے ہمیں ہرٹ کرنے کے لیے پھینکے ہوتے ہیں, اور ہم جانتے ہوئے بھی کہ ہم ٹھیک تھے, ہم نے جو کیا وہ غلط نہ تھا, مگر پھر بھی ہر دفعہ وہ نشتر چبھنے پر دل کے اندر چیر دینے والی تکلیف ابھرتی ہے. وہ تکلیف جو کسی ایسے گلٹ سے پیدا ہوتی ہے جس کا نہ انسان اعتراف کرے اور نہ ہی اسے خبر ہو. تو فائز صاحب, آپ نے ہماری لاہور والی شاخ میں اپلائی کیوں نہیں کیا؟ رضوان صاحب کے بعد وہ جگہ ویسی ہی نہیں رہی. فیضان صاحب ویسے بھی باہر ہوتے ہیں, بظاہر بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے غور سے پارس کا چہرہ دیکھا. اس کی پیشانی پہ ہلکا سا بل پڑا تھا. مینیجر ہی سب سنبھالتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں نے ادھر اپلائی کیا تھا, مگر مجھے جاب نہیں ملی. اور آپ نے وہ جاب پہلے کیوں چھوڑ دی تھی؟ رضوان صاحب کے بھائی فیضان صاحب کا کوئی سفارشی بھرتی ہونا تھا, اس لیے مینیجر نے مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا دیا تھا کہ میں کوئی اور نوکری تلاش کر لوں, سو میں نے ریزائن کر دیا. پارس کے لب بھینچ گئے. آنکھوں کی پتلیاں ناگواری سے سکڑ گئیں, جیسے اسے بہت کچھ ناپسند آیا ہو, مگر وہ اظہار نہ کرنا چاہتی ہو. فیضان صاحب ابھی تک امریکہ میں ہیں؟ وہ اپنی ناگواری دبائے سنجیدگی سے پوچھنے لگی. 2-3 ماہ قبل تک تو باہر ہی تھے, آپ کا معلوم نہیں. آپ سے کوئی رابطہ ہے ان کا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے مخاطب ہوئی. ساتھ ہی وہ اضطرابی انداز میں لاشعوری طور پہ اپنی بالی کو چھیڑ رہی تھی. جی میم, ایک کام کے لیے فون کیا تھا انہیں ایک دفعہ. کیا آپ کو ان کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے؟ وہ ذرا سا چونکا. نہیں, مجھے کیوں چاہیے ہوگا؟ وہ ایک دم اتنی ناگواری سے پہلو بدل کر بولی کہ وہ خاموش ہو گیا.
پارس کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے انگلی بالی پر پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی. اس کے ذہن میں کچھ ایسا چل رہا تھا جس سے ماتھے پر شکنے اور آنکھوں میں نفرت میں اضافہ ہو رہا تھا. مجھے اجازت ہے میم. وہ اپنی حیرت چھپاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. پارس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا. اس کے چہرے پر ابھی تک وہی کلفت چھائی ہوئی تھی. سرسبز پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی سڑک پر اس کی گاڑی دوڑ رہی تھی. باہر کے ٹھنڈے خوشگوار موسم سے بے نیاز اندر بیٹھا اسٹیئرنگ وہیل پر ایک ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے موبائل پر ایک نمبر ملا رہا تھا. سلسلہ ملتے ہی اس نے فون کان سے لگایا. ہیلو سویرا آپا کیسی ہیں؟ کار اس نے آہستہ کر دی. اب اس کی ساری توجہ کال کی طرف تھی. میں ٹھیک ہوں فیضی، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ وہ اس کے لیے پریشان تھیں. بھائی جی کا حساب لینے آیا ہوں. اسے لگا کہ وہ اب ڈرائیو نہیں کر سکے گا، سو گاڑی سائڈ پر روک دی. شیشہ نیچے کر دیا. ایک دم یخ بستہ ہوا اندر گھسی. ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف کھائی. مری کا خوبصورت ٹھنڈا لہلہاتا موسم. پارس نے تمہیں نہیں پہچانا؟ وہ حیران تھی. اس نے میری کبھی کوئی تصویر نہیں دیکھی، سو کیسے پہچان سکتی تھی؟ ہاں یہ بھی ہے. بھائی جی نے بھی اسے ہم سے بالکل کاٹ کر رکھا تھا. ان کی آواز میں گلہ در آیا. خیر اب تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ پارس کو سزا دلواؤں گا یا دوں گا، اور وہ سب جو بھائی جی نے اس کے نام لگایا ہے وہ سب واپس لوں گا. میں تمہارے ساتھ ہوں فیضی، مگر ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ وہ فکر مند تھیں. اس نے شانے اچکائے. میں آہستہ آہستہ ان کاغذات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جلد ہی مجھے کامیابی ملے گی. تنویر بھائی میری پوری مدد کریں گے. سڑک پر اس کی کار اکیلی کھڑی تھی. دور دور تک ویرانی چھائی تھی. یہاں وہ بہت آرام دہ انداز میں بات کر رہا تھا. یہ تنویر پر زیادہ اعتبار نہ کرنا، مجھے تو یہ پارس کے ساتھ ملا ہوا لگتا ہے. وہ مشکوک انداز میں بولی. کیوں؟ فیضی کے ابرو حیرت سے سکڑے. دیکھو بھائی جی کی موت سے پارس کے بعد سب سے زیادہ فائدہ تنویر صاحب کو ہوا ہے. وہ سب سے سینئر عہدیدار تھے. بھائی جی کے بعد بہت کچھ ان کے ہاتھ آیا ہے. کیا انہوں نے فائدے نہیں اٹھائے ہوں گے؟ ایک تو آپ ہر کسی پر شک کرتی ہیں. اسے ان کی بات ناگوار گزری. وہ ایسے نہیں ہیں. بھائی جی کے پرانے دوست ہیں. ہمارے گھر میں برسوں سے آنا جانا تھا ان کا. وہ تھوڑی سی ترقی یا عہدے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے. ارے پاکستان میں تو ایک موبائل کے پیچھے چور اچک کے گلے کاٹ جاتے ہیں اور تم کہتے ہو تھوڑی سی ترقی. وہ باقاعدہ برا مان گئے. پتہ نہیں، مگر میں ان پہ شک نہیں کر سکتا. مجھے تو پارس کا ہاتھ لگتا ہے اس میں. وہ متذبذب تھا. ہاں تو اسی کا پلان ہوگا سب. تنویر صاحب کو کسی بڑی چیز کا وعدہ دیا ہوگا. اب وہ ساتھ مل گئے اور تو اور ہمارے ملازم تک اس لڑکی کا دم بھرنے لگے ہیں. ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا دوسرا موبائل بجنے لگا. اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آپس سے فون پہ بولا. فون آ رہا ہے میرا، میں بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے. پھر مجھے پارس کے گھر بھی جانا ہے. ہمارے گھر فیضی؟ انہیں اس کا لاشعوری طور پہ ہی صحیح اس گھر کو اپنی ملکیت تسلیم کر لینا بھی ناگوار گزرا تھا. انہوں نے پارس ہمارے گھر نہیں رہتی. بھائی جی نے اسے اور اس کی ماں کو ہوٹل کے قریب ایک بڑا سا بنگلہ لے کر دیا تھا اور وہ اس کے ساتھ وہیں رہتے تھے. ہمارا گھر تو یہاں سے کافی دور ہے. اچھا تو وہ گھر کس کے نام ہے؟ وہ تیزی سے بولی. پارس کے. اس نے گہری سانس لے کر فون بند کر دیا اور اپنا دوسرا موبائل اٹھا لیا. آفس کے ساتھی کی کال تھی، اسے سننی تھی. ٹھنڈی ٹھنڈی سی شام پہاڑیوں پہ اتر رہی تھی. پارس کے بنگلے کے ٹیرس سے دور دور پھیلے ہوئے پہاڑ، کھائیاں، بل کھاتی سڑکیں سب نظر آ رہا تھا. وہ وہیں ٹیرس پہ کھڑی تھی، شال پیچھے سے دونوں کندھوں کو ڈھکتی ہوئی. آگے آ کر بکل کی صورت تھی. اس نے گہرا بھورا رنگ پہنا ہوا تھا. چوڑی کے سائز کی کانوں میں پڑی بالیاں ہوا کے ساتھ ذرا سی ہلتی.
آنکھیں دور نیچے جمی تھی جہاں سڑک کی ایک طرف بنی پتھریلی سیڑھیاں اور اوپر پارک تک جاتی تھیں۔ واقعات روشنائی کی طرح ہوتے ہیں، جس جگہ ڈالے جائیں وہاں اپنا نشان ضرور چھوڑ جاتے ہیں، مگر وہ ہر شخص کو نظر نہیں آتے۔ صرف وہی انہیں اس جگہ ریپلے ہوتے دیکھ سکتا ہے جس کی نظر میں یادوں کا عدسہ لگا ہوا ہو۔ پھر ہر جگہ، ہر گھر، ہر سڑک کا نام بدل دیا جاتا ہے۔ ہم انہیں اپنے حساب سے یاد رکھتے ہیں۔ پھر ساری زندگی ہم دنیا کو اپنے نقشوں، اپنے سائن بورڈ کے تحت ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ پارس بی بی افضل بابا کی آواز پر اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ قدرے چونک کر پلٹی۔ جی بابا، آفس سے کوئی صاحب آئے ہیں، میں نے لان میں بٹھا دیا ہے، آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ بابا نگاہیں چرا کر بولے، جیسے انہیں بہت شرمندگی سی ہو۔ اچھا، کب؟ اس نے محسوس کیے بنا حیرت سے نیچے لان کو دیکھا۔ فائز حسن خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، خیر میں آتی ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنے ذہن پر چھائے ہوئے نقشے لپیٹے، خود کو کمپوز کیا اور نیچے چلی آئی۔ وہ لان میں بیٹھا ہوا، جینز، ہلکے سویٹر اور جاگرز میں ملبوس، اسے آتا دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ کہیے، کیسے آنا ہوا؟ وہ تمکنت بھرے انداز میں سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میم، آپ نے برا تو نہیں مانا میں یہاں آ گیا؟ دراصل آپ جلدی چلی گئی تھیں اور مجھے ایک ضروری درخواست کرنی تھی۔ وہ بیٹھتے ہوئے قدرے ندامت سے بولا۔ میں سن رہی ہوں۔ میم، بات یہ ہے کہ مجھے ہوٹل کی طرف سے یہاں قریب ہی رہائش مل گئی ہے، مگر وہ بیچلر پورشن ہے۔ انگلیاں باہم پھنسائے وہ تذبذب سے کہہ رہا تھا۔ امی اور بہنیں، کیا کروں میں ان کا؟ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اصرار کر رہی ہیں۔ پارس انہماک سے سنتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ تنویر صاحب نے بتایا تھا آپ کے گھر کی پچھلی طرف جو 2-3 گھر ہیں وہ بھی ہوٹل ملازمین کے لیے ہیں، ان میں سے ایک گھر خالی بھی ہے۔ میں ایک بہت جونیئر عہدیدار ہوں، نیا ہوں، پھر بھی سوچا درخواست کر لوں اگر مجھے گھر مل سکتے ہیں تو۔ شال لپیٹے پیچھے ہو کر پارس بیٹھی، مسکرائی۔ کل صبح وہ تلخی سے مسکرائی تھی، آج نرمی سے، دل سے مسکرا رہی تھی۔ بعض لوگ مسکرانا بالکل بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں کے گرد لاف لائن بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر کبھی ذرا سا بھی مسکرا دیں تو لگتا ہے ان کی گردن پر کوئی اجنبی چہرہ آ ٹھہرا ہے، ایسا اجنبی جس سے آپ شناسا بھی ہوں اور آپ کو اچھا بھی لگے۔ میں کبھی وہ گھر آپ کو نہ دیتی اگر یہ درخواست آپ کی فیملی کی طرف سے نہ ہوتی ہے۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کی بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ میم، میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ عالیہ اور حمیرہ تو خوشی سے پاگل ہی ہو جائیں گی۔ وہ بہت خوش، بہت احسان مند نظر آ رہا تھا۔ پارس کی مسکراہٹ مزید نرم ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ مجھے قطعاً امید نہیں تھی آپ مان جائیں گی۔ امی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ خود آ کے درخواست کریں گی، لیکن ظاہر ہے یہ مناسب نہ تھا۔ پارس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، چہرے پہ سایہ سا لہرایا، ہوا کے گرم جھونکے کی طرح ایک یاد گالوں سے ایسی ٹکرائی کہ لمحے بھر کے لیے سب گھوم گیا۔ میں پارو کی ماں ہوں جی، خود آئی ہوں آپ کے پاس، ایک درخواست کرنی تھی۔ پارو کہنے میں ہچکچا رہی تھی، دانت نکوس کے کہتی ہوئی فیروزہ مائی نے تائیدی نظروں سے ساتھ بیٹھی ہوئی مضطرب اور اداس 17-18 برس کی لڑکی کو دیکھا، جس کی تھوڑی ندامت کے باعث سینے سے لگی تھی۔ کہو، سلائی سینٹر کی مالکن آنٹی نے بیزاری سے کہا، پارو کی 3 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ اگر مل جائے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اصل میں اس کا بھائی بڑا بیمار ہے جی، دوا دارو پہ بہت خرچہ ہو گیا، قرض پڑا ہے گردن پر، کچھ مدد ہو جائے گی۔ لڑکی کی تھوڑی جیسے سینے سے چپک گئی، آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، ہر طرف دھن چھا رہی تھی۔ ماں منتیں کر رہی تھی، آنٹی انکار کر رہی تھی۔ 3 مہینے کی تو مشکل ہے۔
ہاں 2 مہینے کی مل سکتی ہے، وہ بھی شرط پہ کہ یہ کوئی ناغہ نہیں کرے گی، اور ہاں یہ آخری بار ہے جب میں تنخواہ ایڈوانس دے رہی ہوں۔ نخوت سے بولتی آنٹی اٹھی اور اندر چلی گئیں۔ لڑکی نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ شکیل نے دکان والے کا شیشہ جو توڑا تھا وہ 2 تنخواہوں سے تو نہیں پورا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مگر آواز میں دبی دبی تلخی تھی۔ اے شش، فیروزہ مائی نے گھرکا، اعلان کرے گی کیا؟ اور پورا ہو جائے گا نا، ٹیوشن والی باجی سے بھی 2 ماہ کا ایڈوانس پکڑ لیں گے، یا آنٹی پیسے لے کر آئے تو وہیں چلتے ہیں۔ کیا امی، کیوں مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرواتی ہو؟ وہ پھر روحان سی ہوئی، زیادہ بک بک نہ کر، آرام سے بیٹھ۔